السلام علیکم۔ آج ہم فیض احمد فیض کے بارے میں پڑھیں گے۔ امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ، اس بارے میں اکثر سوال آتا ہوتا ہے، اس ٹائپ کے کوسچن پوچھے جا سکتے ہیں۔ فیض نے اپنی شاعری میں حقیقت اور رومان کا امتزاج پیدا کیا ہے۔ اظہار کیجیے۔ فیض کی شاعری میں رومانیت اور ترقی پسندی ہم آہنگ ہیں، ایک کو دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں۔ وضاحت کیجیے۔ فیض کے کلام کی خصوصیات تحریر کریں۔ سب سے پہلے آپ بتائیں کہ فیض کی شاعری رومان، حقیقت اور ترقی پسندی۔ فیض احمد فیض دور حاضر کا مشہور و ممتاز شاعر ہے، جنہوں نے 20ویں صدی میں اقبال کے بعد سب سے زیادہ شہرت، مقبولیت اور اہمیت حاصل کی ہے۔ 1936 میں ان کی شاعری منظر عام پر آئی۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو چکا تھا، جس کا مقصد عوامی ادب پیدا کرکے عوام کو ان کے مسائل اور حقوق کا احساس دلانا تھا۔ جو ترقی پسند تحریک تھی، اس کا مقصد تھا کہ عوام کو مسائل اور حقوق کا احساس دلایا جائے ادب کے ذریعے۔ اس تحریک نے ادب سے زیادہ سماجی اور سیاسی مقصد پر زور دیا۔ 1938 میں میرا جی کی بدولت حلقہ ارباب ذوق کی ایک ادبی انجمن قائم ہوئی۔ 1938 میں ادبی انجمن قائم ہوئی، کس کی بدولت؟ میرا جی کی بدولت، جس کا بنیادی نظریہ تھا کہ انہوں نے ادب کو خاص مقصد کا پابند نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا نظریہ یہ تھا، ادبی انجمن کا نظریہ یہ تھا کہ ادب کو مقصد کا پابند نہیں ہونا چاہیے۔ فیض کی شاعرانہ مقبولیت کا سبب انہوں نے اپنی شاعری کو دو قسم کی انتہا پسندی سے بچایا۔ کون سی وہ دو قسم کی تھی؟ ایک تو یہ تھی کہ ان کے ہاں نہ تو ترقی پسندوں کی ضرورت سے بڑھتی ہوئی مقصدیت ہے کہ جو ترقی پسند مقصدیت پر زور دیتے تھے، انہوں نے نہیں دیا، اور دوسرا کیا ہے، نہ میرا جی کے شاعروں کا ایہام، اس پر بھی نہیں زور دیا۔ فیض کی شاعری میں خارجیت اور داخلیت دونوں کا خوبصورت ملاپ ہے۔ فیض کی جو شاعری ہے وہ رومانی ہے اور سیاسی ہے۔ فیض کی رومانی اور سیاسی شاعری کا انداز ایک جیسا ہے، دونوں کا مزہ اور مٹھاس ایک سی ہے۔ وہ ہر بات بڑے میٹھے انداز میں کہتے ہیں۔ ان کے ہاں تلخی اور بیزاری کا اظہار نہیں ملتا، بلکہ امید، امنگ اور اعتماد کی فضا ملتی ہے۔ وہ حالات سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ جذبہ اور حوصلے سے ان کے خلاف جنگ لڑتے ہیں اور اپنی فتح کی امید پر مکمل طور پر اس پہ فتح پر یقین رکھتے ہیں۔ کہ فیض جو ہے نا، ان کا رومانی اور سیاسی انداز ایسا ہے کہ اس میں مٹھاس پائی جاتی ہے۔ وہ جو ہے نا، مشکل حالات سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ حوصلہ رکھتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، اور انہیں فتح کی جو ہے نا، کامیاب ہونے کی امید ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے علامہ اقبال اور فیض۔ فیض احمد فیض کو بھی علامہ اقبال کی طرح میر حسن جیسے استاد کے شاگرد رہے۔ علامہ اقبال میر حسن کے شاگرد رہے تھے، فیض احمد فیض بھی رہے، لیکن علامہ اقبال اور فیض احمد فیض دو بڑے شاعر ہیں، لیکن علامہ اقبال کا راستہ فیض احمد فیض سے جدا ہے۔ فیض کی جو ابتدائی شاعری ہے، اس میں جنسی محبت کا موضوع ملتا ہے، لیکن اس دور میں یہ کوئی اعلیٰ و عرفہ جذبہ نہ تھا۔ نقش فریادی کے پہلے حصے کی تمام نظموں میں جنسی محبت کی بھرمار ہے۔ فیض کا یہی فن کمال ہے، انہوں نے کلاسیکیت اور رومانیت کے شعر کو قالب میں ڈھال کر ایک منفرد لہجہ تخلیق کیا۔ فیض احمد فیض جو ہے نا، انقلاب اور رومان کو الگ نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک رومان و انقلاب میں دوئی ہوئی تو رومانیت اور سماجیت کو ایک نہیں ہونے دیں گے۔ دنیا کے اقتصادی بحران میں نچلا طبقہ کچل چکا ہے، اس طرح وہ اشتراکی منشور
رومانیت کو ہی کہتے ہیں، کا پرچار وہ کرتے ہیں۔ جب رومان اور انقلاب کی شاعری بیک وقت آئے گی تو ترقی پسندی پیدا ہوگی، جس سے سستی، جذباتیت یعنی کہ جو جذبات ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے، خون اور قتل و غارت کا نعرہ بلند نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ فیض احمد فیض انقلاب اور رومان کو الگ نہیں کرتے، کہتے ہیں اگر یہ الگ ہوں گے تو سماجیت بھی الگ ہو جائے گی، لیکن وہ سماج کو الگ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جو اقتصادی بحران ہے اس کی وجہ سے نچلا طبقہ کچل گیا تھا، تو وہ اس سماجی اس پہ نچلے طبقے پہ بھی نظر رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ رومانیت پہ بھی نظر رکھتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں یہ الگ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے، فیض جو ہے نا انقلابی شاعر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انقلابی شاعر پہ یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ انقلابی مضامین کے علاوہ دوسرے تجربات اور دوسری وارداتوں کا ذکر کرے۔ اشتراکی نظریہ حیات ہمہ گیر ہے۔ اس نظریے کو ماننے والے سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام انسانی تعلقات اور تجربات، تمام محبتیں، رنجشیں، راحتیں غیر مربوط اور الگ تھلگ چیزیں نہیں، بلکہ ایک ہی بنیادی سماجی حقیقت کی پیداوار اور آئینہ دار ہوتی ہیں۔ کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر انقلابی شاعر یہ کہتا ہے نا کہ مجھ پہ یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ انقلابی مضامین کے علاوہ کہ وہ دوسروں کا بھی ذکر کرے، لیکن اس نظریے کو ماننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جو انسانی تعلقات ہوتی ہیں، جسمانی رنجشیں ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، یہ الگ تھلگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک صحیح انقلابی شاعر اپنا انقلابی نظریہ انقلابی مضامین تک محدود نہیں رکھ سکتا، اس لیے حسن و عشق، مناظر فطرت ایک ہی حقیقت کے مختلف مظاہر ہیں۔ جس طرح یہ کہا جا رہا ہے نا کہ یہ کہا جاتا ہے نا انقلابی شاعر پہ یہ حکم لگایا جائے کہ وہ ایک انقلابی مضامین کے علاوہ اور کسی کا ذکر نہ کرے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جس طرح کہہ رہے ہیں انقلاب اور رومان کو الگ نہیں کر سکتے، تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، تو یہی نہیں کہ انقلاب ہے تو آپ اسی پہ زور دیں، اسی کی بات کریں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے، ڈاکٹر جمیل جالبی فیض کے خیال کو الفاظ میں سمونے کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ ان میں گہرے سے گہرے خیال کو الفاظ میں سمویا، یہ رچاوٹ غیر معمولی تاثر کی محرک بن گئی، صفائی اور گہرائی اس کی غزلوں کا عام جوہر ہے۔ کہ یہ جو بھی بات کہتے ہیں خیال کو اتنی گہرے انداز میں کہتے ہیں، اتنی صفائی سے کہتے ہیں، گہرائی سے کہتے ہیں کہ یہ گہرائی اور صفائی ان کی غزلوں کا عام جوہر ہے۔ یہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے کہا ہے فیض احمد فیض کے بارے میں۔ اور جو تغزل ہے، فیض احمد فیض نے 84 غزلیں لکھی، غزلیں تو اتنی زیادہ نہ لکھی، لیکن اس کے باوجود انہیں بہت زیادہ کامیابی ملی، مقام انہوں نے اپنا منوا لیا۔ ڈاکٹر سلیم اختر کہتے ہیں فیض نے نسبتاً کم تعداد میں نظمیں لکھ کر اپنا جو مقام ہے وہ منفرد بنایا، پاک و ہند کے صاحب طرز غزل گو میں شمار ہونے لگے۔ یہی نہیں بلکہ اسلوب اور طرز سے انہوں نے ہم عصر غزل کے امکانات میں اضافہ بھی کیا۔ ڈاکٹر سلیم اختر کہتے ہیں انہوں نے غزلیں کم لکھی لیکن منفرد لکھی، اپنا مقام منفرد بنایا، اور جو پاک و ہند میں جو جتنے بھی اچھے غزل گو تھے نا ان میں ان کا شمار ہونے لگا، اور انہوں نے ہم عصر غزل کے امکانات میں بھی اضافہ کیا۔ رومانیت اور انقلاب پسندی میں آپ یہ بتانا کہ مطالعہ فیض کے سلسلے میں 2 باتوں پر زور دیا گیا ہے۔ اول تو رومانیت، یعنی وہ رومانی شاعر ہیں، وہ لطف، وصل، درد و فراق،
کو اپنے نرم اور مدھم لہجے میں بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں۔ وہ ذہن و دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ اس طرح ان کی انقلاب پسندی اور مقصدیت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان کی شہرت اور کامیابی کا بڑا عنصر قرار دیا گیا ہے۔ یہ دونوں باتیں جنہیں مختلف انداز میں فیض کی مقبولیت کے سبب شاعرانہ خصوصیت کے طور پر انہیں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ یہ بتائیں گے کہ جو فیض احمد فیض ہیں، انہوں نے دو باتوں پر زور دیا، ایک تو رومانیت اور دوسری کیا ہے کہ وہ درد و فراق، حسرت دید، ان سب کو نرم اور مدھم لہجے میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جو سنتا ہے اس کے دل پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس طرح ان کی انقلاب پسندی اور مقصدیت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور آپ اینڈ میں یہ بتا دینا کہ فیض کی حب الوطنی کی بنیاد ملک کی عوام کی محبت پر ہے۔ وہ عوام کی خستہ حالی، نداری مفلسی کو کہتے ہیں، اور بھوک و افلاس اور غم و اندوں کو دیکھ کر وہ تڑپتے ہیں۔ ان کی حبیہ کا مطلب ہے پیار۔ حبیہ شاعری وطن اور اہل وطن سے محبت کے چشمے ہر طرف پھوٹتے نظر آتے ہیں، کہ ان کی شاعری سے محبت پھوٹتی نظر آتی ہے۔